السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے یا روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کو واضح کرے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ کیسی ہیرارکی ہے؟ چونکہ سب سے ٹاپ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، مطلب آپ نے سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ نے فزیکلی انوالو ہو جانا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں اصل ہم جانتے ہیں کہ مذہب تو صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں نے ہم جو باقی مذاہب بن چکے ہیں اس میں رد و بدل کی گئی ہیں چیزیں، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے اور ان کی جو امت تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ پہلے آپ دل میں برا جانو، پھر آپ اسے زبان سے روکو اور پھر آپ ہاتھ سے روکو؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ہی حکم بھیجا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو اتنا چینج کر دیا۔ وہ لوگ کمزور تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر دی اور جو اصل دین تھا اس کو ہی بدل ڈالا۔ تو پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان کی جو امتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم تھا اور ہمارے لیے بھی یہی حکم آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہیرارکی ہے وہ اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیسے حکم دے دیا کہ آپ سٹارٹ ہی فزیکل ہو جاؤ، مطلب آپ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہو جاؤ، فزیکل انوالو ہو جاؤ۔ آپ نے سٹارٹ ہی ایسے لینا ہے کہ آپ کسی برائی کو اگر روکنا چاہ رہے ہو، کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ اگر ہم لوگ دل میں بھی برا جان رہے ہیں اس سے بھی تو کچھ نہ کچھ تو کام بن ہی رہا ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اگر ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں فزیکلی انوالو ہونا پڑے گا، ورنہ اتنی آسانی سے، اتنی جلدی جو اللہ تعالیٰ ہم سے اچیو کروانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ تو جو میری ویڈیو کا موضوع تھا وہ تھا جو سانحہ پیش آیا ہے، ارشد شریف جو صحافی ہیں انہیں اسی ہیرارکی کے اوپر چلنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، سچ لوگوں تک لانے کی وجہ سے، برائی کو دوسروں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اپنی جان دینی پڑ گئی۔ ہمارا ملک جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، کیا اس ملک میں بھی ایسے حالات پیدا ہونے ہیں؟ کیا اگر اس ملک میں بھی سچ بولنے پر اگلے بندے کو ختم کروا دیا جائے گا، حق بات کرنے کو اگلے بندے کو ختم کروا دیا جائے گا، جو برائیاں ہیں ان کو سامنے لانے پر اگلے بندے کو ختم کر دیا جائے گا، اگر ایسے ملک میں بھی یہ سب چیزیں چلیں گی تو پھر ہم کس بات کے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ بنا ہے، ہمارے ملک کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ ہم یہ سب باتیں کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی، تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بولتی ہوئی آئی ہوں اور میں آج بھی یہ بات بولوں گی کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا بھی ایک کام نہیں بچا کہ ہم اصل میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں۔ ہم یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے پہ فخر کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم اس مسلمانوں کے دور پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا دور تھا وہ ہمارا،
لیکن ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ ابھی ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ابھی ہم یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کہاں لا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ کیا اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے؟ کیا اس ملک کو پانے کے لیے اس لیے اتنے جتن کیے گئے تھے کہ آخر کار جب موقع آئے گا، جب وقت آئے گا کہ سچ بولنا ہے، سچ ظاہر کرنا ہے، سچ کے لیے لڑنا ہے، تو ہمارے اپنے ہی ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے؟ ہماری وجہ سے، ہمارے چپ رہنے کی وجہ سے، ہمارے ان برائیوں کو دل میں بھی برا نہیں جاننے کی وجہ سے، جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نا کہ برائی کو دل میں برا جاننا، آج کل تو ہم لوگ وہ چیز بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں نا، اور ہمارے ساتھ والا بندہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یار یہ دیکھو یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم آگے سے یہ جو ہم لوگ جواب دیتے ہیں نا، یار چلو ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کے کام جانے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو دل سے بھی برا نہیں مان رہے۔ اسی لیے ابھی ہم پہ کیا تباہیاں، ہم پہ کیا آزمائشیں، ہم پہ کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، ہم شاید اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہم پر وہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی، اور اس کے علاوہ جو عذاب ہم نے خود اپنے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی ہم فیس کریں گے اگر ہم چپ رہیں گے، اگر ہم بولیں گے نہیں، اگر ہم بولنے والوں کو اسی طرح مرواتے رہیں گے، اگر ہم اپنے ہاتھ سے ان برائیوں کو روکیں گے نہیں، اور جو پھیلانے والے ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے روکیں گے نہیں، ہم سچائی کے لیے، ہم اسلام کے لیے اگر نکلیں گے نہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔